الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ میرے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری عدیل انجم الویزیائی۔ آج کا اسپیشل پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان کے لیے ہم نے یہ انعقاد کیا ہے۔ آپ یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اور محمد نورانی ٹی وی اور فیس بک پیج اسلام اور محمد نورانی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں پیکر اخلاص و محبت برادر مکرم برادر دلپذیر الحافظ القاری عظیم مداح رسول محترم جناب علامہ دانش چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آپ نے محبت کا اظہار کیا اور اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو قبلہ ابتداءً ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار ہمیں سنائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم امام علی مقام کی منقبت بھی آپ سے انشاءاللہ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عدیل انجم الویزیائی صاحب، آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دی، اور اسلام اور محمد نورانی ٹی وی کے نام سے جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس پر ہمیں دعوت دی، اور اسی طرح فیس بک پر اسلام اور محمد نورانی ٹی وی کے نام سے جو آپ کا چینل مشہور ہے۔ اللہ پاک اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جس طرح آپ دین محمدی کا یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی خلوص میں اور آپ کی اس کاوش میں مزید برکتیں اور رفتیں عطا فرمائے۔ تو جس مقصد کے لیے میں آپ کے ہاں حاضر ہوا ہوں، تو اس کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ ہے امام علی مقام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کے حوالے سے یہ جو کہ عنوان دیا گیا ہے، تو اسی کے حوالے سے نعت اور منقبت آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ احمد علی حاکم صاحب دنیائے نعت کے ایک عظیم نام ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت ربائی لکھی ہے، اور وہ ربائی اسی ربائی سے آغاز کروں گا اپنی حاضری کا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تینوں تکیاں یاد خدا وے، کیا بات ہے، حق دی پہچان تتوں وے، ہو کائنات چ حاکم جسم گواہ انہاں جسم دی جان تتوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑا رب نے کیتا مومناں تے وڈا احسان تتوں، واہ واہ، ہو ذالک الکتاب تو پتہ چلیا در اصل قرآن تتوں، واہ جی واہ واہ، سبحان اللہ، ذالک الکتاب تو پتہ چلیا کیا کہنا، سبحان اللہ، بہت خوب۔
در اصل قرآن تو بہت اچھے. پنجابی کا بڑا ہی خوبصورت کلام. ماشاءاللہ. ارشاد. تیری نسبت سونے کافی ہے کی کرنا ہو جگیران. تیری نسبت سونے کافی ہے کی کرنا ہو جگیرانو. کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی انج ملیا خیر فقیر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی انج ملیا خیر فقیران. بہت اچھا. لجپال نبی دے لنگر تھی پہ خلقت ساری پل دی. لجپال نبی دے لنگر تھی پہ خلقت ساری پل دی. خیرات اتھاں تقسیم ہوندی قسمت دیاں ویکھ لکیراں. کیا بات. خیرات اتھاں تقسیم ہوندی قسمت دیاں ویکھ لکیراں. اور بڑا ہی خوبصورت شعر. جانے کلام شعر کہ فرمان ہے بی بی زہرا دا او دی بخشش دی میں ضامن. فرمان ہے بی بی زہرا دا او دی بخشش دی میں ضامن. نظرانہ دے وے دو اتھرو جڑا زینب پاک دے ویران. نظرانہ دے وے دو اتھرو جڑا زینب پاک دے ویران. اور آپ کی ذوق کے لیے کہ نیکوکار حشر وچ رب چن لے تے گناہگار غریب رے سونے لئی. واہ جی خوب ہے. نیکوکار حشر وچ رب چن لے تے گناہگار غریب رے سونے لئی. سرکار دی اس تقسیم اتے
لگے روگ امیر امیرانو سرکار دی اس تقسیم اتے لگے روگ امیر امیرانو تیری نسبت سونیا کافی ہے کی کرنا اور جگیرانو کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی انج ملیا خیر فقیرانو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت پیارے انداز میں، اور یقین مانیے ایک بڑی کیفیت آپ نے طاری کی ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری آپ سے محبت بھی حضور کی نعت کی وجہ سے ہے، اور محبت بھی حضور علیہ السلام کی آل کی جو ہماری نسبت ہے اسی وجہ سے ہے۔ تو اللہ پاک ہماری یہ نسبتیں قائم و دائم رکھے۔ دوستان گرامی القدر، یقیناً آپ احباب بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ محرم الحرام کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اہل ایمان جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے گھرانے پر کیسا ظلم و ستم کیا گیا، اور میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے کنبے کے ساتھ قربانی دے کر مصطفیٰ کے دین کو بچایا تھا۔ تو اسی حوالے سے میں چند گزارشات، چند باتیں، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے میں اپنے سامعین، اپنے سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو چند باتیں ان کی شان میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کل محبوبہ فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرن، کہ میں تم سے، مفہوم میں آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اور نہ کوئی اجرت طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت داروں کی مودت طلب کرتا ہوں۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت کے مختلف معنی کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ تم آپس میں محبت کے ساتھ رہا کرو۔ بعض نے لکھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم میری اہل بیت کے معاملے میں میرا لحاظ کرو، مجھ سے لحاظ کرو۔ تو دوستان گرامی القدر، تو زیادہ تر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یا رسول اللہ، کس چیز کی اجرت، کس چیز کا معاوضہ؟ کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، وہ بیٹی جس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسے عزت ملی، لیکن علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تم جہنم کے کنارے پر جا چکے تھے، میں نے تجھے جنت کے قریب پہنچا دیا، علیہ اجرن، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، میں تمہاری سفارش کروں گا، لیکن اس پر بھی میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اپنے قرابت داروں کی مودت طلب کرتا ہوں۔ اب مختلف مفسرین کرام نے الا المودۃ فی القربى، فی القربى سے لکھا ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے قرابت داروں میں کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کے، بلکہ اسلام کے پہلے مفسر اور اسلام کی پہلی تفسیر کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام سے علم حاصل کیا، تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرابت داروں میں کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمہ و ابنہما، سبحان اللہ، کہ میری قرابت داروں میں علی شامل ہے، فاطمہ شامل ہے، حسن شامل ہے اور حسین شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بات کو امام علی مقام تک لے کر آنے کے لیے میں ایک روایت ایک روایت حضرت علی کی شان میں، ایک سیدہ زہرا پاک کی شان میں اور ایک امام حسن کی شان میں، اور پھر میں شان حسین آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور حضرت علی کے لیے میرے نبی نے فرمایا لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، کہ علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اور حضور نے فرمایا مسجد میں جنابت کی حالت میں کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنابت کی حالت میں بندہ ناپاک ہوتا ہے اور مسجد پاک جگہ ہے۔
یا رسول اللہ پھر کون جا سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا 2 بندے جا سکتے ہیں، یا میں جا سکتا ہوں یا علی جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے کائنات کے رب کو راضی کیا، اور اس کے بدلے میں رب کائنات اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ سیدہ فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی، میں نے فاطمہ اپنی بیٹی کا نام اس لیے رکھا ہے کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا رب کائنات اسے جہنم کی آگ سے بری کر دے گا، جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ تو حضرت امام حسن کے لیے فرمایا کہ یہ میری امت کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس وقت 2 گروہوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی، امت انتشار کا شکار ہوگی، آپس میں لڑائیاں جھگڑے، اس وقت میری امت میں جو صلح کا راستہ نکالنے والا ہوگا وہ یہ میرا حسن ہوگا۔ اور امام حسن ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ سوار ہیں، تو کسی نے جاتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے امام حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ واہ، کتنا اعلیٰ سواری کا تو نے انتظام کیا، اور کتنی اعلیٰ سواری ہے تیری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا سواری اعلیٰ ہے، لیکن دیکھ سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، اس اسلام کے لیے بہت کچھ صحابہ کرام، جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ خندق، خیبر، بہت ساری جنگیں اس اسلام کی آبیاری کے لیے لڑی گئی، اسلام کے اس پودے کو پروان چڑھانے کے لیے لڑی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دوستان گرامی القدر، شروع سے لے کر آج تک بھی اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کے خلاف مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اور کسی بھی طرح اسلام کی جو ہے وہ حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستان گرامی القدر، یہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ امام علی مقام جس وقت مدینہ سے چلے تھے، تو پہلے تو کوفیوں نے امام علی مقام کو خط لکھے، اور یہ وہ حسین ہے کہ جس وقت میرے امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ام ایمن میرے نبی کی حقیقی دائی ہیں، ابھی ولادت سے پہلے میرے نبی نے ان سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر میں میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اور جا کر فاطمہ کو دیکھیے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گئی اور میں نے وہاں پر عجیب منظر دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی، اور امام حسین جھولے میں تھے، جھولا ہل رہا تھا لیکن ہلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سیدہ زہرا پاک چکی چلا رہی تھی، اور سیدہ زہرا پاک آرام فرما رہی تھی، اور چکی چل رہی تھی، چکی چلانے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو واپس آ کر حضور کی بارگاہ میں جس وقت یہ بات انہوں نے عرض کی تو میرے نبی نے فرمایا اے اماں، آپ کو پتہ ہے کہ چکی چلانے والا کون تھا اور جھولا ہلانے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جھولا ہلانے والے جنت کے فرشتے تھے، اور چکی چلانے والی جنت کی حوریں تھی، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو نانا کندھوں پہ بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، امام علی مقام تھوڑے سے بڑے ہوئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم آپ بھی آئے اور امام علی مقام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت جبریل آ گئے، تو حضرت جبریل نے میرے نبی سے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ 2 جو آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں یہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں دے دیں۔ میرے نبی نے حسین کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا، اور پھر میرے نبی نے جبریل سے کہا جبریل میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس لیے کہ میرا جائے گا تو میں روؤں گا، حسین جائے گا تو فاطمہ روئے گی، اور فاطمہ کا رونا مجھ محمد سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، ایک دفعہ امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی، تو میرے نبی نے سیدہ پاک سے فرمایا فاطمہ کیوں میرے بیٹوں کو رلاتی ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ جس وقت حسین روتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہی مصطفیٰ کے نوازے کبھی کندھوں پہ سوار ہو جاتے، حضور ان کے لیے سجدے لمبے کر دیتے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا نواسا بڑا ہوا، وقت آ پہنچا کہ مصطفیٰ کا دین قربانی مانگنے لگا، تو میرے آقا مدینے سے چلے، میرے آقا حسین مدینے سے چلے،
سب سے پہلے میرے آقا حسین نے میرے آقا کے روزے پہ حاضری دی. جس وقت روزے پہ حاضری دی تو بڑے شیروں کی طرح بڑے ڈاٹ کے ساتھ امام علی مقام چلے. پھر آپ اپنے بھائی امام حسن کے روزے پہ گئے, وہاں پر بھی آپ بڑے بہادروں کی طرح چلے. پھر جس وقت اپنی والدہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں گئے نا, تو قدموں کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں, امی جان آج آپ کے روزے پہ کربلا کا مسافر حسین آیا ہے, آج آپ کے روزے پہ کربلا کا مسافر حسین آیا ہے, تیرا پردیسی بیٹا حسین آیا ہے. ہاں وہی حسین آیا ہے جس کے لیے نانا کہا کرتے تھے کہ میری امت کا کلمہ پڑھنے والے اس حسین کو کربلا میں شہید کر لیں گے. امی جان آپ کے روزے پر صرف میں یہ اتنا کہوں گا کہ جس وقت مجھے سارے چھوڑ جائیں گے, سارے لٹ جائیں گے, سارے ختم ہو جائیں گے, اس وقت کون مجھے بچانے کے لیے آئے گا؟ میں تو اکیلا ہوں گا. تو سیدہ پاک اور تاریخ طبری والے اور دیگر تاریخ ابن خلدون اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ سیدہ زہرا پاک کے روزے سے آواز آئی کہ بیٹے پریشان نہ ہونا, جس وقت سارے ختم ہو جائیں گے, سارے شہید ہو جائیں گے نا, جس وقت تیرا وقت شہادت آئے گا تو پریشان نہ ہونا, کربلا میں تیری ماں فاطمہ تیرے لیے آ جائے گی, سر تیرا کٹے گا, جولی نیچے فاطمہ کی ہوگی. تو بہرحال دوستان گرامی القدر, امام علی مقام مدینہ سے چلے. کوفیوں نے خط لکھے تو پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا, تو کوفیوں نے دھوکہ دے کر مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا, ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا. اور پھر اس کے بعد امام علی مقام کربلا میں پہنچے. تو کربلا میں کیا ہوا کہ وہ ساری داستان حرم آپ کے سامنے ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, وہ شعر پورا میرے ذہن میں تو نہیں ہے, لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو دوستان محترم, پیغام محبت یہی ہے کہ کربلا کے میدان سے امام علی مقام نے ہمیں یہ درس دیا. اور جس وقت میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے تھے, تو جمعہ تھا اس دن, جس وقت ہولی نے سب سے پہلا نیزہ امام علی مقام کے سر پہ مارا تھا, جس کی وجہ سے امام علی مقام نیچے گرے تھے. اور کیونکہ جس وقت امام علی مقام ان کے سامنے جو بھی آتا, حیدری تلوار تھی ان کے ہاتھ میں, تو وہ مولی اور گاجر کی طرح کاٹتے چلے جاتے. آخر کار انہوں نے کہا کہ اب یک بارگی کے ساتھ اس پہ حملہ کرو. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے آخری وقت میں جس وقت آپ زمین پہ گرنے والے تھے, تو گھوڑے نے یہ سوچا کہ میرا مالک نیچے نہ گرے, تو اس نے خود ہی اپنی جو ٹانگیں تھی وہ نیچے بچھا دی تھی. اور امام علی مقام گھوڑے سے جس وقت نیچے تشریف لے آئے, تو آپ نے ان سے فرمایا اچھا وقت کیا ہے آج, اور آج دن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جمعے کا دن ہے اور جمعے کی اذانیں ہونے والی ہیں. عمر بن سعد نے کہا تھا. تو اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھہرو, میں جمعے کی نماز ادا کر لوں, 2 فرض ادا کر لوں. تو پانی تو کربلا کے میدان میں پینے کے لیے نہیں دیا گیا, تو وضو کے لیے کہاں سے ملتا؟ اسی خون سے میرے امام علی مقام نے نیت کی, سجدہ کیا. اور کائنات میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں زندہ کیا جائے گا. لیکن یہ وہ شہید ہے کربلا میں. امام علی مقام کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا, اور سب کچھ لٹا کر, سب کچھ کٹا کر امام علی مقام نے دنیا والوں کو یہی پیغام دیا. اور راوی کہتا ہے جس وقت آپ کی قمیض کو اتارا گیا تو 33 زخم نیزوں کے تھے, 34 گھاؤ تلواروں کے تھے, اور 113 سوراخ نیزوں کے تھے, 113 سوراخ تیروں کے تھے. اتنے زخم بندے کے جسم پر ہوں تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے امام نے پھر بھی آخری وقت میں رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کیا, عرض کی مالک حسین تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہے, بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دوستان محترم, آج یزید کا نام و نشان مٹ گیا, اس کا تشخص مٹ گیا, اس کا نام مٹ گیا, اس کا کام مٹ گیا, اس کا نسب العین مٹ گیا, سب کچھ مٹ گیا. حسین کا نام بھی زندہ, حسین کا کام بھی زندہ, حسین کا مشن بھی زندہ, حسین کا نسب العین بھی زندہ, بلکہ حسین خود بھی زندہ, حسین کا نانا بھی زندہ. دوستان لوگ کہتے ہیں نا کربلا جنگ تھی 2 شہزادوں کی, تو میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر تمہارے لہجے میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے, اگر قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے. لیکن زمانہ کل بھی کہتا تھا, زمانہ آج بھی کہتا ہے, حسین کل بھی جیتا تھا اور حسین آج بھی جیتا ہے. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گرانے والے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ,
میرے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ دوستان محترم، اب میں اپنے بھائی محترم جناب دانش چشتی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں کہ بارگاہ حسینیت میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور نذرانہ محبت پیش فرمائیے۔ ماشاء اللہ جی قبلہ عدیل انجم علوی صاحب، انشاءاللہ ضرور آپ کی گفتگو سنی تو یقین جانے کہ جسم کی رگ رگ جو ہے وہ اس کیفیت میں آ گئی ہے کہ بس نہ زبان ساتھ دے رہی ہے اور نہ دل اپنی جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہر غم دے غم حسین کے ساتھ، غم حسین کے علاوہ ہر غم دے۔ تو اسی راکب دوشی مصطفیٰ جناب امام علی مقام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتا ہے کندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتا ہے کندھوں سے نواسے کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ اور آپ کی گفتگو کے دوران آپ فرما رہے تھے کہ جس وقت حضور مولائے حسین کی ولادت ہوئی تو ان کا جھولا جھول رہا تھا، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہی کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ جبریل جھلاتے تھے حسنین کے جھولے کو، جبریل جھلاتے تھے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، سبحان اللہ، کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اپنا تو یہ عقیدہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اپنا تو یہ عقیدہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے
اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ دانش صاحب، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز، بہت لطف آیا آپ کو سن کر۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور قیمتی وقت، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور مصروفیت ہے ہر بندے کی، تو اس مصروفیت سے آپ نے مجھے وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی اس آواز میں، سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ ہمارے آج کے پروگرام کے متعلق، آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کمنٹس بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔